رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا آج 13 نمبر باب ہے، باب خروج النساء الی البراز، خواتین کا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا، گھر سے باہر جانا۔ عربوں کے ہاں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے گھروں میں واش روم نہیں بناتے تھے، اور یہی جو طریقہ ہے وہ مدینہ کے اندر بھی قائم تھا۔ تو خواتین جو ہیں وہ باہر جاتی تھیں ایسی جگہ پر جہاں انہیں کوئی نہ دیکھتا ہو، کہ آبادی اس طرح سے نہیں تھی جس طرح آج کے زمانے میں ہے۔ آبادیاں کم تھیں اور ویرانے زیادہ تھے، بلکہ آج بھی اگر کوئی عرب میں جائے تو عرب کی بہت بڑی زمین جو ہے وہ آج بھی ویران ہی ہے، اور آبادی آج بھی وہاں بہت کم ہے، اور جو جگہ غیر آباد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى مصانع، کہ ازواج مطہرات رات کو قضائے حاجت کے لیے کھلے میدان کی طرف جاتی، اور اس کی وضاحت بھی کی حضرت اما عائشہ نے، لفظ مصانع کا کی وضاحت فرمائی، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ، وہ ایک کھلا مکان، کھلا میدان کو کہتے ہیں۔ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، احجب نساءک، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ چیزوں کو، ان صورتحال کو دیکھتے تھے جو مدینہ کے منافقین کے حوالے سے درپیش ہوتی تھی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اذیت پہنچانے، ان کے بارے میں باتیں بنانے میں آگے آگے رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بڑا مشہور واقعہ عبداللہ بن ابی نے، جو ہماری ماں اور صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ، اللہ کی وہ پاک باز بندی، نبی علیہ السلام کی وہ پاکیزہ بیوی، کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک پر عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کا جو ٹولہ تھا، اس کو دیکھ کر حضرت عمر کو بہت تکلیف ہوتی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کیا حضرت عمر زیادہ غیرت مند تھے حضور سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا اغیر من سعد، ٹھیک ہے، اور واللہ اغیر منی، اللہ کی غیرت کے بعد اپنی غیرت کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں میں سب سے بڑھ کر غیرت والے، عزت اور مقام اور مرتبے والے۔ لیکن علماء کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس کے اندر آپ کی بیویوں کے اوپر ایک تنگی پیدا ہو رہی تھی۔ لم یشاء ان یضیق علی نسائہ، کہ وہ اپنی بیویوں کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ایک ایسا حکم دے کر لم یأمرہ اللہ بہ، کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ تو آپ نے یہ حکم نہیں دیا یہاں تک کہ آیت حجاب نازل ہو گئی۔ لم یفعل حتی انزل اللہ آیت الحجاب۔ اس سے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ بات پتہ چلتی ہے
کہ ہمارے یہاں جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے یا حلال کی ہے، کہ وہ محض اس چیز کی کہ جو ان کے سامنے اثرات ہیں، جو ان کے مشاہدے میں چیز آئی نقصانات آئے ہیں، اس بنیاد پر حرام اور حلال کے فتوے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بطور مثال، اگر کسی کی شادی ہو دینی بندے کی اور وہاں دف بجائی جائے اور کوئی عالم بیٹھا ہو تو وہ عالم بڑا برا منائے گا، کہ وہ مولوی صاحب بڑا برا منائیں گے۔ دینی عورت ہو درس دروس دینے والی، ٹھیک ہے نا، اب ماشاء اللہ خواتین کے بڑے جو ہے دعوت کے کام ہوتے ہیں، کہ جو قرآن کو پڑھانے والی ہوں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ میری بیٹی کی شادی پہ جو ہے نا وہ منظر ہو جو ایک، یعنی حقیقت میں اس کو کہتا ہوں کہ کسی میت کے مرنے پہ جو منظر ہوتا ہے نا، مولوی کی اولاد اور عالماؤں اور عالمات کی جو بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ایسا منظر پیدا ہو، نہ کوئی لائٹ کی کوئی ایک ہلکی سی کوئی بھنک آئے، اور نہ کوئی دف ہو، نہ کوئی گانا ہو ایسا گانا کہ جو حلال گانا ہے، حرام کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اور وہ اس کو پھر جب آپ پوچھیں گے کیوں کر رہے ہیں، اور جی دیکھیں لوگ کیا کہیں گے، اور اگر ہم اتنی اجازت دے دیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے۔ تو یہ جو سوچ ہے، دیکھیں آپ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ دینا، اور یہ جو حکمت بیان کی علماء نے، یہ حکمت بتاتی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے حکم کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے حکم کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بڑا ایک زبردست اس کے اندر جو ہے وہ سبق ہے۔ آپ جو ہے وہ سختی نہیں کر سکتے، حرام حلال نہیں کر سکتے، اور یہاں حرام حلال چھوڑیں، یہاں تو اللہ معاف کرے کہ معمولی گناہوں پر دوسرے کے بارے میں اتنی برے جو ہے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اور وہ چیز کی جاتی ہے کہ وہ تو شاید وہ جو گناہ کرنے والا ہے یا خطا کرنے والا ہے اس کا تو گناہ چھوٹا ہوگا، صغیرہ گناہ ہوگا، لیکن یہ بہتان باز جو مذہبی بندہ ہے اس کا جو گناہ ہے وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ تو یہ بڑا ہی اہم یہاں پر یہ نقطہ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ اس پہ ضرور غور کیجئے۔ اب حضرت عمر نے کیا کیا، انہوں نے ایک جو ہے نا طریقہ اپنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ پردے کے احکام نازل فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایک مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ وہ کوئی اگر بات کرتے تھے تو بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کی جو چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن کے اندر احکام نازل فرمائے۔ اس لیے حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو عمر نبی ہوتے رضی اللہ عنہ۔ تو کیا ہوا کہ فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من لیالی عشاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سودا رضی اللہ عنہا ایک رات کو عشاء کے وقت میں نکلی، عشاء کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، اور وہ ایک لمبی عورت تھی، لمبے قد کی عورت تھی۔ فَنَادَاهَا عمر، تو ان کو حضرت عمر نے آواز دی، أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَا، اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آگے فرماتی ہیں اما عائشہ، حرصاً علی ان ینزل الحجاب، اس لالچ میں کہ حجاب کا حکم نازل ہو جائے۔ فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا، پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو اب یہ واقعہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے جس میں پردے کے حوالے سے
ایک زبردست حکم بیان ہوا ہے۔ اچھا، ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حضرت سودا باہر نکلی اور حضرت عمر نے پکارا تو پھر کیا ہوا؟ تو علماء نے مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں کہ حضرت سودا نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا، حضرت عمر نے مجھے ایسے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر حجاب کے احکام کو نازل فرما دیا کہ وہ تو عمر تھے اور حضور کے دوست اور ساتھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ منافقین بھی آپ کی جو زوجات محترمات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو وہ پہچانتے ہیں، ان کو وہ جانتے ہیں کہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایذا پہنچائیں، وہ کوئی تکلیف پہنچائیں، کیونکہ ان سے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ایذا وہ ناممکن نہیں تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر نے یہ کہا تاکہ پردے کے احکام نازل ہو جائیں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں پردے کی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو پردے کا ایک معنی کہ پوری شخصیت ہی جو ہے وہ پردے میں رہے، تو یہ چیز امہات المؤمنین کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، امہات المؤمنین کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ کہ اپنی ضرورت کے لیے ان کو اجازت دے دی گئی، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، اس کو بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی راوی بھی اما عائشہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن، کہ اما عائشہ فرماتی ہیں تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، تم اپنی حاجت کے لیے باہر نکلو۔ راوی حدیث کہتے ہیں یہاں پر حاجت سے مراد ہے تعن البازار، کہ جو قضائے حاجت ہے، جو قضائے حاجت ہے، جو اس کے لیے وہ رات کو نکلتی تھیں بیت الخلاء جانے کے لیے، تو یہاں مراد حاجت سے مراد بیت الخلاء جانا ہے۔ تو ان کو اجازت دے دی گئی کہ آپ اپنی نہایت ضروری جو امور ہیں ان کے لیے آپ باہر جائیں، باقی جو ہے ان کی شخصیت کو مکمل طور پر ہی پردے میں رکھنے کو جو ہے اس کی ترغیب دی گئی، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی کہا کہ تم ان سے پوچھو تو اوٹ کے پیچھے سے پوچھو، پردے کے پیچھے سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ خاص ہے امہات المؤمنین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عام مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، البتہ اگر کوئی جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گا تو یقیناً اس کے لیے افضلیت تو ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے اندر اجازت تو ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ خاص ہو۔ تو کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا فرض ہو یا واجب ہو، کیونکہ اصلاً امہات المومنین کا جو معاملہ ہے وہ ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے، کہ ان پر جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی بھی آدمی کے ساتھ نکاح کرنا ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر ایک، جو حضور کی بیویاں تھیں ان کے لیے کہیں اور نکاح حلال نہیں کیا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے بیویاں قرار پائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیا خوش نصیب تھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو عزت اور مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت سارے پہلوؤں سے بہت اہم ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات کو تکلیف ہے اور آپ کو جو اذیت ہے، وہ اس کے اندر یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کی زوجات محترمات کے بارے میں زبان سے کوئی ایسے لفظ نکالے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو برباد کرے، ہلاک کرے، چاہے وہ کسی فرقے سے ہوں، کسی بھی جو ہے وہ جماعت سے ہوں، جو امہات المومنین کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بھی غلیظ لفظ نکالتے ہیں، وہ دل جہنم میں جلنے کے لائق ہیں۔ جن دلوں میں امہات المومنین کے لیے کوئی بغض پایا جاتا ہے، اہل بیت کا بغض پایا جاتا ہے، امہات المومنین سے نفرت پائی جاتی ہے، وہ دل جہنم میں جلنے کے لائق ہے۔ تو
उम्महातुल मोमिनीन का जो मकाम और मर्तबा है, उसमें एक दर्जा ये हिजाब का ये पहलू है कि वो सामने ही ना आए, इल्ला ये कि कोई हाजत हो। जैसे सफ़र के अंदर उम्महातुल मोमिनीन जाती थीं, यानी ऐसा नहीं था मुकम्मल तौर पर वो सामने नहीं आती थी, हज और उम्रे के लिए भी जाती थी, लेकिन अमूमन उनको तरगीब ये दी गई कि वो उनसे जो है वो पर्दे के पीछे से बात की जाए। और दूसरा चीज़ ये है कि उनके लिए चेहरा छुपाना, चेहरे का पर्दा करना उनके हवाले से फ़र्ज़ होने पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, ठीक है? कि ये उनके हक़ में तो कम से कम फ़र्ज़ है। उनके हक़ में लाज़िम था कि वो अपने चेहरे को छुपाएँ, ठीक है? अलबत्ता आम मुसलमान औरतों के हक़ में इसका क्या हुक्म है, इसमें उलमा में खुद हज़रात सहाबा के अंदर इख्तिलाफ़ है। एक राय ये है कि उनके हक़ में भी वाजिब है कि वो अपने चेहरे को छुपाएँ, और एक राय ये है कि चेहरे के और हाथ के अलावा बाकी पूरे बदन को छुपाना वाजिब है। बहरहाल इसके अंदर एक इज्तिहादी मसला है, ऐसा मसला है जिसमें 2 राय मौजूद हैं। तो इसी पे इस हदीस के इस पहलू को आप देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका नाम लिया। अच्छा, अब जो है पर्दे का हुक्म तो उनको दिया गया, ठीक है? लेकिन नाम लेने को हराम करार नहीं दिया गया, ठीक है? आप इस हदीस के अंदर भी देखें कि वो सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम ले रहे हैं, ठीक है? तो अगरचे कि नाम लेके पुकारना गैर औरत को ये कोई मुरव्वत में चीज़ नहीं आती, लेकिन जैसे हमारे कल्चर में बिल्कुल ही औरत के नाम को, बहन के नाम को या बीवी के नाम को बयान करने को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जो है वो कितना बड़ा गुनाह हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये गुनाह है। कि नाम को जानना, नाम का ज़िक्र हो जाना, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता नाम लेके पुकारना, ये मुरव्वत के खिलाफ है। और हज़रत उमर ने जो किया वो एक मकसद के लिए किया, ताकि जो है है वो पर्दे का हुक्म नाज़िल हो जाए। अच्छा, ये था बाब नंबर 13। इससे अगला बाब है बाबुत तबर्रुज़ी फ़िल बुयूत, घरों में क़ज़ाए हाजत का इंतज़ाम करना। ये वही हदीस है जो पहले गुज़री है। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, क़ाल इर्तक़ैतु फ़ौक़ ज़हरी बैति हफ़्सत लिबअदि हाजती, मैं अपनी बहन हफ़्सा के घर की छत पर चढ़ा अपनी बाज़ ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फ़रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़दी हाजतहु मुस्तदबिरल क़िबलति मुस्तक़बिल अश-शामी। तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा कि आप जो है वो क़ज़ाए हाजत के लिए आपने रुख किया है जो शाम की तरफ, और पीठ आपकी क़िबले की तरफ है। तो इस हवाले से हम बात कर चुके हैं कि ये जो है नबी अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, लाइल्मी में हो सकता है, इसलिए इससे दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक राय उलमा की ये है और यही मुझे ज़्यादा दुरुस्त नज़र आती है। दूसरी राय ये है कि क़िबले की तरफ पीठ करना जो है वो जायज़ है अगर बिल्डिंग के अंदर हो। इसी तरह दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, लक़द ज़हरतु ज़ात यौमिन अला ज़हरी बैतिना, कि एक दिन मैं अपने घर की छत के ऊपर चढ़ा तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को 2 ईंटों की तरफ पर बैठे हुए देखा कि आपका किबले की तरफ जो है वो रुख था। अच्छा, तो इस हवाले से एक सवाल जो है जो इस रिवायत के अंदर आता है कि अ, कि हज़रत हफ़्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो एक दफ़ा कह रहे हैं कि उनके घर के में ऊपर मैं चढ़ा, और दूसरी दफ़ा वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर के ऊपर चढ़ा, तो ये इन दोनों के अंदर कैसे हम जमा करेंगे? तो उलमा कहते हैं कि हज़रत हफ़्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो घर है, वो वरासत में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को मिला था और उन्होंने उसके अंदर बाद में रिहाइश इख्तियार की। इस लिहाज से उनका ये कहना कि मैं हफ़्सा के घर में गया रज़ी अल्लाहु अन्हा, या ये कहना कि मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, ये दोनों दुरुस्त हैं, ये दोनों दुरुस्त हैं।
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بیوی کا گھر ہے، جہاں پر بیوی رہتی ہے، اس کی بیوی کی طرف نسبت کرنا درست ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر جب انسان کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو اس صورت کے اندر ان بیویوں کی طرف نسبت اس گھر کی کرنا درست ہے۔ اس سے اگلا باب ہے باب الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنا۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام معنا ادوات من ماء یعنی یستنجی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر کے آتے۔ تو راوی حدیث حشام کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ حضور اس سے استنجا فرمائیں، کہ اس سے استنجا فرمائیں۔ تو حضرات صحابہ میں اس حوالے سے نا ایک اختلاف ہے کہ کیا پانی سے استنجا کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ بعض صحابہ جو ہے ناپسند کرتے تھے پانی سے، پہلے وہ جو ہے وہ مٹی سے کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی استعمال کرتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ڈائریکٹ پانی سے استنجا کرنے میں ہاتھ میں بدبو رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی اس طرح کی بات ہے، حضرت حذیفہ سے بھی منقول ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اسی طرح سے ان سے بھی روایت ہے کہ وہ محض پانی سے استنجا کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور بعض اس لیے نہیں کرتے تھے کہ پانی پینے کی چیز ہے۔ لیکن اس حوالے سے حضرت امام بخاری یہ روایت کو لے کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے اس موقف کو رد کیا ہے کہ پانی سے استنجا نہ کیا جائے۔ انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اس حدیث کو لا کر کے کہ حضور پانی کے ساتھ استنجا فرماتے، پانی کے ساتھ استنجا فرماتے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ پانی اور مٹی کے ڈھیلوں کو اکٹھا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے۔ البتہ کیا پانی سے استنجا کیا جا سکتا ہے؟ تو جمہور امت کا یہ موقف ہے کہ بالکل پانی سے استنجا کیا جا سکتا ہے، بول و براز دونوں کے لیے پانی کا سے استنجا کرنا جو ہے وہ درست ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ البتہ آج کل کے زمانے میں جیسے صابن پائے جاتے ہیں، تو انسان جو ہے اس کو صابن سے ہاتھ کو دھو لے، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ اگر کوئی نہیں دھوتا تو بھی اس کے ہاتھ پاک ہیں، کیونکہ پانی پاک کر دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب 3 حالتیں ہو گئی طہارت کرنے کی۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ صرف پتھر استعمال کرے، ٹھیک ہے، صرف پتھر استعمال کرے تو یہ جائز ہے، صرف پتھر کا استعمال۔ لیکن جب پانی ملے تو پھر پانی کو بھی استعمال کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو محض پتھر سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، البتہ جو ہی پانی ملے پانی سے بھی جو ہے وہ دھو لے۔ دوسری چیز یہ کہ صرف پانی کو استعمال کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دونوں کو جمع کرے، پہلے پتھر سے کرے اور پھر پانی سے کرے، تو یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، یہ افضل ہے۔ تو زیادہ اس کے اندر صفائی اور زیادہ اس کے اندر پاکیزگی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کی جو فہم ہے اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔